ایک ملک اور دو سدور، افغانستان کے سیاسی مستقبل کا آخر کیا ہوگا؟ اشرف غنی اور عبداللہ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے افغانستان کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے پیشین گوئیوں کے بارے میں۔ افغانستان میں پیر کو نومنتخب صدر ڈاکٹر اشرف غنی نے اپنے عہدے کا حلف ایک ایسے وقت میں اٹھایا جب عین اسی وقت ان کے سیاسی حریف ڈاکٹر عبداللہ بھی اسی عہدے یعنی افغان صدر کے لیے حلف اٹھا رہے تھے۔ دونوں نے ٹویٹر پر اپنے ساتھ صدر اسلامی جمہوریہ افغانستان بھی لکھ لیا ہے۔ کابل میں یہ سیاسی عدم استحکام ایک ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب گزشتہ 4 اشروں میں پہلی بار افغان عوام امن دیکھنے کے انتہائی قریب دکھائی دے رہے تھے۔ حال ہی میں امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحہ میں امن معاہدے پر دستخط کے بعد بین الاقوامی مذاکرات کے آغاز کے لیے 10 مارچ کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم اسی سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ان مذاکرات کا دوسرا دور اعلان شدہ تاریخ پر نہیں ہو سکا۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق اشرف غنی ہی صدارتی انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہی افغانستان کے صدر ہیں، اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کے سفیروں، نیٹو، یورپی یونین اور بین الاقوامی برادری کے نمائندوں نے اشرف غنی کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران، روس، ترکی کے سفیر صدر غنی کی حلف برداری میں شریک نہیں ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ کی حلف برداری کی تقریب میں کسی بھی غیر ملکی سفیر کو نہیں دیکھا گیا۔ اگرچہ افغان عوام میں موجودہ سیاسی عدم استحکام پر سخت تشویش پائی جاتی ہے، وہاں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹر اشرف غنی عبداللہ کو اپنی حلف برداری سے کیوں روک نہیں پائے؟ کیا وہ قانون سے بالا تر ہیں یا پھر اب بھی وار لارڈز کی حکمرانی ہے؟ مقامی تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ 9 مارچ کو ہونے والی ان 2 حلف برداریوں کی وجہ سے یہ دن افغانستان کی تاریخ میں ایک سیاہ دن ہے۔ یہ صرف ایک دن نہیں تھا کہ الگ الگ حلف برداریاں ہوئیں، بلکہ یہ ایک مشکل دور کا آغاز ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت اگر پہلے ہی دن ڈاکٹر عبداللہ کی حلف برداری نہیں روک سکی تو بعد میں کیا کر سکے گی؟ تاہم کابل میں موجود صحافی اور تجزیہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام چند دنوں کے لیے ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کشیدگی چند دنوں بعد بات چیت کے ذریعے ختم ہو سکتی ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ کو احساس ہو گیا ہے کہ کسی ملک نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، اور اب ڈاکٹر عبداللہ کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر اشرف غنی کی حکومت میں ان کو کچھ دیا جائے۔ افغانستان جس سیاسی بحران سے آج گزر رہا ہے، یہی بحران 2014 کے صدارتی انتخابات کے بعد بھی پیدا ہوا تھا، جب اس وقت بھی ڈاکٹر عبداللہ نے اپنی شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور بعد میں اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کی ثالثی کے بعد نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی گئی تھی، جس میں عبداللہ کو چیف ایگزیکٹو کا عہدہ دیا گیا تھا۔ بعض تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان میں ایک ایسے وقت میں موجودہ سیاسی بحران نے جنم لیا ہے جب وہاں سے امن کے عمل کے لیے ایک مضبوط اور متحد آواز آنی چاہیے تھی، تاہم ان کے مطابق 2014 کا معاہدہ آج بھی افغان صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور نہ ہی امریکہ 2014 کا فارمولہ آزمائے گا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں آج بھی وار لارڈز اور طاقتور شخصیات موجود ہیں جو حکومتی رٹ کو چیلنج کرتی ہیں۔ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ڈاکٹر عبداللہ اور صدر اشرف غنی دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی آپس کی لڑائی سے زیادہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ضروری ہیں، اور اسی لیے وہ اس سیاسی بحران کو طول نہیں دیں گے، جبکہ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی بحران کا سب سے زیادہ فائدہ طالبان کو پہنچ رہا ہے۔ مبصرین کے خیال میں اگر افغانستان میں موجود سیاسی بحران طول پکڑتا ہے تو نہ صرف طالبان، داعش اور دیگر شدت پسند گروہوں کے لیے وہاں میدان خالی ہوگا، بلکہ اس کے منفی اثرات سے خطے کے ممالک بھی نہیں بچ سکیں گے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔